بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفعول بہ کہ کس کو بھائی فعل کو جوازاً بھی حذف کر سکتے ہیں اور وجوباً بھی حذف کر سکتے ہیں۔ وجوباً حذف کرنے کے مواقع جگہیں کتنی انہوں نے بتائی تھی؟ چار ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ چار ہی نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہیں۔ چار میں انہوں نے انحصار کر دیا ہے، یہ حصر کے لیے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں جیسے اغراء ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے نا منصوص، آپ کس میں لکھا ہوگا، حاشیہ وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ منصوب علی المدح ہے، مدح کی بنیاد پر کیا ہے، جسے کیا ہے کبھی کبھار نصب دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یعنی احمد افعل الحمد للہ تعالی، اس طرح کی ترکیب وغیرہ۔ تو چار میں ہی بیان کرنا، اربعۃ کی کا لفظ استعمال کرنا کہ چار ہیں، یہ چار ہی میں منحصر نہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کہا بھی تھا کہ درایا وغیرہ کتابوں میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ ان چاروں میں جتنے لوگ باہر سے مثالیں لے کے آ رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں، انہی میں کہنے کیا ہے، وہ ضم ہے، گویا کہ ان میں ہی کیا ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں۔ کچھ میں نے بتایا تھا آپ کو، جیسے کہ منصوب علی المدح ہوتا ہے، منصوب علی المدح مدح کی بنیاد پر کسی کے یہاں تعریف بیان کرنا، اس کو کس میں شامل کر دیا ہے، منادا کے اندر، کیونکہ منادا کیا ہوتا ہے، انشاء ہے، اور کسی کی تعریف بیان کرنا بھی کیا ہے، مذمت کرنا، یہ انشاء کے قبیل سے ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کو الگ مانا ہے تو الگ جہتوں سے مانا ہے، جنہوں نے کیا کیا ہے، ایک ہی میں شمار کیا ہے، تو کہا کہ منادہ انشاء کی صورت میں سے ہے، اور تعریف و مذمت یہ بھی کیا ہے، انشاء کی صورت میں سے۔ ایک صورت کا بیان ہو چکا تو اسی میں یہ صورت بھی ضم ہو جائیں گے۔ تحذیر کے اندر کیا ہے، اغراء کو بھی انہوں نے شامل کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کتابوں میں تحذیر اور اغراء کا بیان کچھ کتابوں میں ایک ساتھ پائیں گے، جیسے کہ خلاصۃ النحو کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، اغراء اور تحذیر کا بیان ایک ہی سبق کے ساتھ اس کو شامل کر لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے۔ پہلی صورت کیا ہے، سماعی ہے، یعنی سننے پر کیا ہے، موقوف ہے، اس میں کسی بھی قاعدہ کوئی بھی اصول کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ مثال انہوں نے کیا پیش کی ہے، دیکھیں آپ، امرأً ونفسہ، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو الگ الگ دو تین اقوال اور ملتے ہیں، سیبویہ کے ہاں کچھ اور ہے، اسی کے ساتھ ساتھ دیگر نحویوں نے کچھ اور کہا ہے۔ ایک صورت مجھے مثال سمجھ میں آتی ہے سماعی، وہ یہی ہے کہ واو یہاں پہ بمعنی مع ہے، واو بمعنی مع ہے۔ امرأً منصوب ہے، یعنی اترک امرأً مع نفسہ، اترک کل امرئ مع نفسہ، کہ ہر بندے کو اس کے ذات کے ساتھ چھوڑ دو، ہر بندے کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یہاں پہ جو ہے امرأً سے پہلے کیا ہے، اترک، ٹھیک ہے۔ تو سماعی کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کم ہے، لکھا ہے وَإِنَّمَا قُدِّمَ السَّمَاعِيُّ عَلَى الْقِيَاسِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْهُ غَايَةُ التَّحْقِيقِ۔ امرأً ونفسہ مع نفسہ، واو بمعنی مع کے معنی ملیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر یہ تو سماعی تو ہے ہی ہے، کچھ اور صورتیں بھی نکالنے کی کوشش کی ہے۔ سماعی کی مثال میں آگے لکھا انتہوا خیر لکم، اس میں کچھ کلام ہے، بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک معنی ہو گیا، اس سے پہلے کیا فعل محذوف ہے، اترک امرأً ونفسہ۔ دوسری مثال کیا ہے، وانتہوا خیر لکم، انتہا کا مطلب کیا ہوتا ہے، گریز کرنا، باز آنا۔ قرآن میں آیا فہل انتم منتہون، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آئے۔ بحر الدموع کے اندر امام عبدالرحمن نے اس کو لکھا ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر فاروق نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ میرے مالک ہم باز آ جائیں۔ یہی عمر فاروق وہ ہیں جنہوں نے کیا ہے، غالباً اسی شراب نوشی کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ یہ بند ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے۔ موافقات عمر
بہت ساری وہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، بہت سارے کیا تعداد علماء نے بیان کی ہے، کسی نے 19 کہا ہے، کسی نے 13 کہا ہے، کسی نے 3 کہا ہے، کسی نے 21 کہا ہے۔ وہ آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تائید، ان کی موافقت میں یہ آیت کریمہ اتار دی۔ موافقت میں مطلب ان کے مشورے کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہو گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کے مطابق کیا گیا، ہونا ویسے ہی تھا، اس کو کہتے ہیں محدث، دل میں بات ڈال دی گئی جی۔ اس کو لکھا ہے اس کے اندر الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں تو کیا ہوگا، انتہو خیر لکم۔ ایک چیز یاد رکھیے گا، کسی چیز سے میں کہوں کیا باز آ جاؤ بہتر ہے، کسی چیز سے روکا جائے پھر اسی چیز کے بارے میں کیا کہا جائے کہ تمہارے لیے بہتر، یہ ممکن ہے جی؟ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا بہتر کی ایک سینس اس معنی میں ہو سکتا ہے کہ بچنا تمہارے لیے بہتر ہے، دوسرا سینس کیا ہو سکتا ہے، انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ۔ پھر کہوں کہ جس سے باز آنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور وہی چیز کے لیے خیر بھی ہو، پھر باز آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہے کیا؟ انتہو خیر لکم، اس سے باز آ جاؤ، وہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہو سکتا، یہ بچنا بہتر ہو سکتا ہے، اس سینس میں لیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے تفسیر گفتگو، دیکھو آیت کریمہ ہے یہ انتہو خیر لکم، اس سے پہلے آپ نے دیکھا 6 نمبر پارہ ہے، اس میں جو حافظی ہے نا قرآن شریف والے، اس کے صفحہ نمبر 19 میں دیکھے گئے آیت کریمہ ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ٹھیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا 3 میں کا تیسرا ہے۔ اس کے بارے میں کہا اے انتہو یا معاشر النصارى عن التثلیث، تثلیث کی جو تم قائل ہو، یعنی 3 خدا کے جو قائل ہو، اس سے تم باز آ جاؤ۔ یعنی کیا ہے، قولکم ان اللہ ثالث ثلاثہ، اس کے بعد کیا ہے، وقصدوا خیر لکم۔ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے انتہو خیر لکم، یعنی تم باز آ جاؤ اس خیر سے جو تمہارے لیے ہے، یہ معنی ہوگا کیا؟ تو انتہو کو عامل خیرن کا آپ نہیں بنا سکتے، بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا، کہ کسی ایسی چیز سے رکنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو کیا بندے کے لیے خیر ہے۔ تو واضح لفظ میں کیا ہو گیا کہ انتہو کے بعد کوئی نہ کوئی فعل مقدر ہے، کیونکہ انتہو کا اگر عامل بناتے ہیں خیر میں تو کیا ہو جائے گا، خیر کی خیریت چلی جائے گی، کیا ہو جائے گا، کسی اور معنی میں چلے جائے گا۔ یہ تو ہوا تمہارے لیے جو بہتر ہے اس سے باز آ جاؤ، یہ معنی تو ہو نہیں سکتا۔ لا معنی کیا ہوگا، خیرن جو منصوب ہے اس سے پہلے کیا کوئی نسب دینے والا جو عامل ہے وہ موصوف ہے، وہ کیا ہے، وقصدوا خیرن لکم۔ اس میں دیگر لوگوں نے کہا کہ انتہو انتہاء خیر لکم، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ خیرن جو ہے یہ بھی کیا ہے، انتہو کا ہی معمول ہے، لیکن کیا ہے، یہ صفت ہے، مفعول مطلق کے مقام اس کو رکھ دیا گیا ہے۔ جسے آپ نے پیچھے پڑھا تھا کیا ہے، خیر مقدم قدمتا قدوما خیر مقدم، اسی طریقے سے دیگر لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ وہ اختلاف میں اب جانا نہیں چاہوں گا، وقت یہ تھوڑی قلت ہے، جلدی نہیں سکتا، کچھ زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کیا، انتہو انتہاء خیر لکم، باز آ جاؤ، ایسا باز آنا جو تمہارے لیے کیا ہو، بہتر ہو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک کیا ہو جائے گا، یہاں پہ مفعول بھی کے فعل کے حذف کرنے کے جو مواقع ہیں وجوباً، اس میں سے یہ نہیں آئے گا۔ وجوباً اس لیے مان رہے گا کہ نہیں مانیں گے تو معنی میں گڑبڑی ہو جا رہی ہے، انتہو خیر لکم کا معنی نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ معنی میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اس میں کیا محذوف ہے، عبارت مصدر کیا ہے، محذوف ہے، یعنی مفعول مطلق کی جگہ پر صفت کو رکھ دیا گیا ہے، جیسے آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، خیر مقدم قدمتا قدوما خیر مقدم، بس یہاں پہ اہلا و سہلا، اہلا ہے، اہلا و سہلا بولتے مرحبا۔ بھائی مسافر جب بندہ ہوتا ہے کہیں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ جگہ کیسی نہیں ہے۔ مسافر کو کہتے ہیں غریب، اجنبی بندہ بھی ہوتا ہے، کہیں گیا تو گھر والے نے کیا کہا کہ ٹینشن کی بات نہیں، اب کیا ہمارے یہاں آئے ہو، مہاراشٹر کے زبان میں کیا بولتے ہیں، ٹینشن نہیں لینے کا، ٹینشن دینے کا، ایسے ہی ہے بلال، ہاں کیا آپ ان کے گھر میں آئے بولے تو ٹینشن نہیں لینا چلو، تو کیا ہے اس کی اصل عبارت کیا ہے، اتیت اہلا، اس سے پہلے کیا پھر محذوف بیڑے، اتیت اہلا
عالم آپ اپنے ہی گھر والوں میں آئے، وطیتا سے سہرن، اور کیا ہو گئے؟ وطیتا سے ہو، وطیتا ہونا چاہیے، وطیتا وطیتا ہی پڑھ سکتے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ اور آپ نے ایسی جگہ پر کیا ہے؟ قدم میمونت لزوم کو رکھا ہے، تشریف لے کے آئے، جو کیا ہے؟ زمین سہل ہے، سخت نہیں ہے آپ کے لیے۔ سہل کہتے ہیں نرم نازک زمین کو، ٹھیک ہے؟ حزن کہتے ہیں سخت کے معنی میں آتا ہے، شاید لکھا ہوگا آج کے اندر۔ آپ نرم و نازک زمین میں آئے، یعنی آپ کے لیے زمین کیا ہے؟ ٹھیک ہے، گھر والے بھی کیا ہمارے سب ٹھیک ہیں، ٹینشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایسا کچھ ہوتا ہے کہ آج کل یار آپ کے لوگ بہت کیا کرتے تھے، اب توجہ ہی غائب ہو گئی۔ چلیں تو وجوباً جہاں حسب کرتے ہیں بیٹے، ان مواقع میں سے کیا ہے؟ ایک سماعی ہے، اس کا بیان ہو گیا۔ ایک بات یاد رکھے گا، منطق بولنے آ رہا ہوں، کلام عرب میں تلاش و تتبع جستجو کے بعد کچھ ایسے کلمات ہمیں میسر ہوئے نصیبے نحویوں کو، لغویین کو، جن میں عرب کیا کرتے ہیں؟ منصوب تو پڑھتے ہیں لیکن اس کا عامل ناسب پتہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں کیا کہہ دیا کہ وجوباً یہ چند مثال ہے جن میں کیا ہے؟ مفعول بھی کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے، اس کو بطور استقراء تمثیل، ابھی آپ لوگ پڑھو گے اس کے اندر کیا ہے؟ منطق کے اندر، اس کو زیادہ توجہ سے پڑھیے گا، منطق پڑھ لیں گے تو علوم میں مہارت حاصل ہے، بندے کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے۔ آج میں نے اس کے اندر بھی زبدہ کے اندر سمجھانا تھا، فلسفے کی کتاب ہے بدایت الحکمہ، اس کو نکالا، اس کی تعریف ان کو بتا دی، اس کو وجہ چلو گفتگو میں آؤ، فٹافٹ سمجھ گیا۔ ویسے بھی سمجھایا ان کو، 9 پڑھے ہیں منطق میں، وحدت نوعی مراد ہے، ایک ہے وحدت جنسی مراد ہے۔ اب کیا ہے وحدت نوعی، وحدت جنسی، وحدت فردی، دماغ میں پتہ نہیں چل رہا کچھ۔ تو بدایت الحکمت کے اندر صفحہ نمبر 30 میں یہ سب بات آئی ہوئی ہے، وحدت حقیقی ہے، شخصی ہے، غیر شخصی وغیرہ۔ چلیں محنت سے پڑھے گا منطق وغیرہ، ٹھیک ہے؟ احرامت 3 دن فیل دے، کیا کہہ دیے؟ اجانب فیل نہیں بیٹے، وہ آہران کا ترجمہ کہہ رہے ہیں، اپنے لوگوں میں اب آئے ہیں، فیل تھوڑی ہے وہ، اجانب کوئی فیل کا وزن دکھ رہا آپ کو؟ نہیں نا جی۔ چلے سماعی کا بیان ختم ہو گیا نا، تو بطور استقراء جو ملا تھا اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا۔ پیچھے والے تھوڑے سے ایکٹیو ہو کر بیٹھے آپ، ایکٹیو وائس پیسیو وائس نہیں۔ الثانی دوسرا مقام جہاں مفعول بھی کے فعل کو وجوباً حذف کرنا ضروری ہے، یہاں جو بیان کرنے جا کے بیٹے ایک دم توجہ دکھے گا، تھوڑے کچھ عقیدتاً بھی بات عرض کرتا ہوں۔ منادہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف اس کو دیکھ لیں، اس کے بعد بتا رہا ہوں، ترجمہ دیکھیں آپ۔ المنادى هو المطلوب اقباله بحرف نائب مناب ادعو لفظا او تقدیرا۔ منادى وہ اسم ہے، وہ ہے کہ جس کے مسمى کی توجہ، جس کی توجہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ بھائی ایک نام کیا ہے؟ زید یا زید، تو لفظ زید کی توجہ مطلوب ہے یا زید کی جو ذات ہے اس کی مسمى ہے؟ ہوگا نا بھائی، ترجمہ وہی کرو۔ کیا منادہ وہ اسم ہے کہ جس کے مسمى کی توجہ مطلوب ہوتی ہے، یہاں پہ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ منادہ کی تعریف میں جو توجہ مطلوب ہے، یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کی توجہ مطلوب ہے، جی توجہ دے رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ اسم ہے کہ جس کے مسمى کی توجہ کیا ہو؟ مطلوب ہو یا ہوتی ہے۔ کیسے بھائی؟ ایسے حرف کے ذریعے سے جو حرف کیا ہو؟ ادو کے قائم مقام ہو، چاہے کیا ہو جائے؟ لفظی ہو یا یعنی وہ جو حرف جو ادو کے قائم مقام ہے، قائم مقام ہونا یا تو لفظاً ہو جائے یا پھر تقدیراً ہو جائے، یعنی لفظوں میں وہ حرف موجود ہو کبھی کبھار، کبھی کبھار موجود۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بیٹے توجہ، بہت اچھی بات کر رہا ہوں۔ منادہ کی تعریف کے بعد یہاں پہ ایک مسئلہ ہمارا وہ بھی آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو؟ منادہ کی تعریف اس پر کیا ہوتی ہے؟ فٹ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے علماء میں بڑے کمال کے ہوتے ہیں، کیا کہ یہاں توجہ ہے نا مطلوب، یہ اقبال یہ عام ہے کہ کیا ہو؟ بالاعضاء ہو یا بالقلب ہو؟ کیا ہو بھائی؟ اعضاء کے ذریعے سے ہو، جیسے مثال کے طور پر سے اب ہمارے سامنے موجود ہے، اب ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، نام اس کا لے لیا، آپ ادھر گھوم کے پڑھ سے، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کے اعضاء کے ذریعے سے۔ اب کوئی بندہ ایسا ہے کیا ہے؟ دور میں ہے، کیا ہو جائے گا؟ تو وہاں اگر ہم پکارتے ہیں جو منادہ ہے وہ اسم جس کے مسمى کی توجہ مطلوب ہے، تو وہاں تو اعضاء کا مسئلہ تو ہمیں سمجھ تو نہیں آ رہا ہے،
وہاں کون سی توجہ ہو جائے گی؟ توجہ قلب ہے. اور یہ جو توجہ قلب ہے نا بڑے توجہ اعضاء سے بڑھ کر کے، دور و نزدیک کے سننے والے کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ایک اور کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اس لیے بیان کر رہا ہوں. کیا بھائی یہ ریکارڈنگ کوئی بدماش سن لے تو دماغ میں آ جائے کچھ بات. ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں. ارے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. ایک دنیا ایسی ہے جس میں اگر آپ لوگ قدم رکھو گے نا بیٹے، اصل پڑھنے پڑھانے کا جو مقصد ہے وہ حاصل ہوتا ہے. لطائف خمسہ ہیں، ان میں اب ضرب لگائیں گے تو بہت کچھ حاصل ہوگا. یہ موقع محل اس کا ہے نہیں جو آپ کو بیان کر سکوں. توجہ اگر ہو نا تو وہ بہت توجہ فرماتے ہیں. کیا ہے؟ سرکار توجہ فرمائے. حاضر ہے دور دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائیں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں. حسن کا درد دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے. چلے دیکھیں. اب یہاں سے اس کے اعراب کو بیان کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات جو پتہ کی اس کو ذرا لکھ لیا آپ. یا زیدو جو ہے نا بیٹے، یا زیدو، یہ کیا ہے؟ زید منادہ ہے نا. یا زیدو قائم مقام ہے ادعو کا. توجہ سے لکھ لو بیٹے. یا زیدو مطلب کیا ہوتا ہے؟ ادعو کا. یا زیدو کس معنی میں آتا ہے؟ ادعو کا. توجہ دیکھیں بیٹے، حدیث شفاف میں فرمایا گیا ہے، جو میں نے کبھی آپ کو بیان کیا. توجہ بیٹے سن لیجیے جلدی سے، تھوڑا سا آج وقت لگے گا دے دینا تھوڑا سا. اس میں یہ بیان کیا گیا کہ جب میں سرکار نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے فائدہ ہے اور دنیا سے جانا بھی کیا ہے تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا میں آپ ہیں تو یہ تو فائدہ ہمارے لیے، یہ تو ہمیں سمجھ میں تو آ رہا ہے، لیکن جب دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو پھر فائدہ کیا؟ فرمایا کہ قبر عالم میں قیامت تک کے تمہارے اعمال میرے بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. اچھے ہوں گے تو روح خوش ہوگی، اگر کچھ گڑبڑ ہوں گے تو تمہارے لیے دعائیں کروں گا. امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں حدیث پاک لکھی ہے، اذا طنت اذن احدکم فلیذکرنی ولیصلی علی ولیقل ذکر اللہ بخیر من ذکرنی بخیر. سیدی مرشد اعلیٰ حضرت نے اسی حدیث پاک کو فتویٰ رضویہ شریف کے اندر جلد نمبر 30 کے اندر غالباً صفحہ نمبر 712 میں لکھا ہے کہ جب کان ہمارے بجتے ہیں نا، سن کی جو آواز آتی ہے، جب سن کی آواز آتی ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور سے جو آواز نکلتی ہوتی ہے نا بار بار، وہ آواز کچھ خوش نصیبوں کے کانوں تک پہنچتے ہیں اور کان بجنے لگتے ہیں. اسی کو سید اعظم نے کیا کہا؟ ایک شعر میں کہا ہے، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، جنہیں مرقد میں قبر میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، اسی آواز کانوں میں تو آتے رہتی ہے. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. میں اس کی تشریح کرتا ہوں یا رسول اللہ، اب بار بار تو کہیں گے امتی امتی، اے کاش اس میں مجھے بھی آپ یاد فرما لیں اور یہ ہو جائے کاش کہ وہ آواز میرے کان تک بھی پہنچ جائے، پھر مزے کو مزہ آ جائے. اس کو لکھا سید اعلیٰ حضرت نے کہ وہ ذات جو ہمیں قبروں میں ہمیشہ یاد کرتی ہے، وہی آواز اٹھتی رہتی ہے کہ ہم جیسے نکموں کے کانوں تک وہ آواز پہنچتی ہے. پھر کہتے ہیں وہ آسی نواز آواز الفاظ ہیں، دیکھو ان کے کانوں میں آواز جا رہی ہے، سو رہے ہیں یار، اے چلو اٹھو کھڑے ہو جاؤ، چلو دونوں کھڑے ہو جاؤ. کیسے نہیں آتی آپ لوگ یار؟ 2 بجے سویا ہوں میں بھی خود بخود. وہ آسی نواز آواز کیا ہوتی ہے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے کانوں تک پہنچتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے اس وقت درود پاک پڑھا کریں. اکثر تو ایسا ہوتا ہے جب میں حالت میں رہتا ہوں تو میں تو کھڑے ہوتا ہوں الحمدللہ، بلکہ کیفیت تو بندے مومن کی یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ آواز ہر وقت اٹھتی رہتی ہے تو ایک کاش دن میں کم سے کم ایک مرتبہ تو ایسا ہو کہ وہ آواز ہمارے کانوں تک پہنچ جائے. اب اس نیت سے درود پاک پڑھ کے دیکھیے آپ، سرکار ہمیں یاد فرمائے. اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہو کہ کتنے مرتبہ پر فائز ہو.
اگر وہ آواز آپ کے کان تک آتی رہتی نا تو مزے کو مزہ آتا ہے۔ دل کی کیفیت یہ ہے کہ 2-4 دن اگر ہو جائے وہ آواز نہیں آتی نا، بڑے کرم فرماتے ہیں سرکار، بس کبھی کبھار آپ متوجہ ہو جائیں ادھر، بارگاہ میں عرض کہتے یا رسول اللہ مجھ سے کوئی ایسا کچھ گناہ تو سرزد نہیں ہو گیا کہ آواز کان میں نہیں پہنچ رہی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابھی عرض نہ کیا 2-4 سیکنڈ ہوئے کہ کان بجنے لگے، کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ الحمدللہ اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ کبھی وہ درسگاہ میں تو اکثر ہوا ہے، پڑھاتے کبھی خام صاحب میں پہلے گھنٹے میں اکثر ہوا کرتا ہے، کبھی کبھی میں کھڑے ہو جاتا ہوں اس میں۔ چلیں یہ بات آگے تو کہاں پہنچ گئے ہم؟ اے کاش دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ چلو اب اس کے اعراب کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ، 4 طرح کے اعراب منادہ کے، ٹھیک ہے۔ یبنا سے پہلے قسم کا بیان کریں گے، وَيُخْفَض سے نیچے عبارت آ رہی ہے دوسری قسم، تیسری کیا ہے وَيُفْتَح ہے تیسری صورت، اور اس کے بعد کیا ہے وَيُنْصَب۔ توجہ بیٹھے، میں پہلے بھی کہا آج ہوں، مرفوع الگ ہے، منصوب الگ ہے، اور مجرور الگ ہے۔ علامت رفع کیا ہے؟ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یاد ہے آپ لوگوں کو رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع کی علامت کتنی ہے؟ 3 ہے نا، کون کون؟ الف واو اور نصب کیسے نکال لی جائے؟ ان کو کہتے ہیں علامت رفع، یہ رفع ہیں، جن پر ہو جائیں وہ کیا ہو جائے گا؟ ضرب ہو جائے۔ ایسی علامت نصب کتنے ہیں؟ 4 ہوں گے، اور الگ الگ کنڈیشن ہے، غیر مصرف کو بھی شامل کیا، استاد کرامی نے مدارک کافیت النحو کے اندر اس کو بھی لکھا ہے۔ 4 پورا پڑھانا پھر جلیل دیکھو آپ، تو دیکھو توجہ کے ساتھ، میں نے کیا بتایا تھا؟ توجہ بیٹے، 4 اعراب ہے، اس میں کیا ہے؟ لام استغاثہ کے ذریعے سے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے، جد دیا جاتا ہے۔ لام استغاثہ یعنی استغاثہ مدد طلب کرنے کے وقت جب منادہ کے اوپر جو لام داخل کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام استغاثہ کہتے ہیں، اور اسی کے مطابق کیا کرنا؟ الف استغاثہ یا زیدہ کو اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ چلیں وَيُبْنَى سے اس کے بارے میں، وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ، اور علامت رفع پر یہ مبنی ہوتا ہے اگر کیا ہو جائے؟ منادہ مفرد معرفہ۔ مفرد کا یہاں پہ وہی معنی ہے جو پیچھے پڑھ چکا ہوں، جو کس کے مقابلے میں؟ مضاف یا مشابہ مضاف کے مقابلے میں مفرد بولا گیا، اس کی تعین آگے چل کر کے آنے والی ہے۔ اچھا یعنی کیا؟ معرفتاً، معرفہ ہو کر کے مفرد ہو، یہ تفصیل لکھے گا، مفرد ہو اور کیا ہو؟ معرفہ ہو۔ معرفتاً کی استعمال کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ پہلے آلریڈی سے وہ معرفہ ہو، جیسے کیا یا زید ہو، پہلے سے معرفہ ہے، کچھ نکرہ ہوں گے منادہ کی وجہ سے کیا ہو جائیں گے؟ وہ معرفہ ہو جائیں گے، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہو تعریف کے بیان میں کس کی ہے بھائی؟ معرفہ کی 7 صورتیں ہیں، معرف بن ندا، ایک تو وہ جو پہلے سے کیا ہو؟ منادہ معرفہ ہو، اس کی مثال لے لیں آپ، یا زید ہے، ندا سے پہلے معرفہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ یا رجل۔ اب آگے 2 مثالیں بیان کریں، یا زیدان یا زیدون میں، کیوں؟ اس لیے کہ مفرد بولا گیا کس کے مقابلے میں؟ یہاں پہ تو تثنیہ بھی اس میں شامل ہے اور جمع بھی کیا اس میں شامل ہے۔ یا زیدان یا زیدون بھی کیا ہے؟ مفرد ہے، کس معنی کر کے مفرد ہیں؟ یہ مضاف اور مشابہ مضاف نہیں، سمجھ رہے ہو بیٹے؟ ایک بات یہاں پہ اور، دیگر کتابوں میں آپ نے ہدایت میں پڑھا تھا وَيُبْنَى عَلَى الضم، شاید ایسی عبارت آئی ہے، منادہ مفرد معرفہ ہو تو کیا؟ مبنی علی الضم ہوتا ہے، یہ پڑھا تھا آپ نے؟ نہیں پڑھا تھا۔ اصل میں یہ ہے کہ مرفوع کی جو ہے نا علامت رفع میں جو ضمہ ہے نا، یہ اصل ہے، کیا ہے وہ ضمہ؟ کیا ہے؟ جس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے کہ مبنی علی الضم ہوگا، وہاں انہوں نے کیا کیا؟ اصلوں کو بیان کر دیا ہے، اور اس کے جہت جو فرع ہیں، کون فرع کیا ہے؟ مبنی علی الضم ہو، مبنی علی الضم میں کیا ہوگا؟ ضمہ ہی رہے گا پیش۔ اب کیا علامت رفع میں عرب بھی آتا ہے اور کیا ہے؟ واو بھی ہے، تو وہ تو چھڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس لیے انہوں نے 3 مثالیں بیان کی، کیوں؟ علامت رفع کتنی ہے؟ 3 ہے نا، ضمہ زید مثال ہو گیا، اب اس کی 2 کنڈیشن ہے، قبل ندا معرفہ ہو یا زید، بعد ندا معرفہ ہو جائے جیسے یا رجل ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یا زیدان علامت رفع میں سے کیا آ گیا؟ الف، یا زیدان علامت رفع میں کیا آ گیا؟ واو، ٹھیک سمجھ رہے ہیں؟ پڑھا دوں یا چھوڑ دوں؟ وقت ہو چکا ہے، آپ کے نصاب کا مسئلہ آ سکتا ہے جی، ہاں پڑھا دوں؟ چلو پڑھ لو بیٹا۔ میں نے کیا کہا تھا بیٹا؟ یا زیدو ہے نا، یا زیدو کس کے مقام پہ ہے؟ ادعو کے مقام پہ ہے، تو یا زیدو کا مراد کیا؟ ادعو کا، ہم نے کیا کہتے ہیں؟ ادعو کو نکال دیا نا، ادعو کو نکالا نہیں نکالا، اس کی جگہ کیا لے کے آیا آپ؟ یا لے کے آ گئے۔ حرف ندا کتنے ہیں بیٹے؟
5 یا آیا آیا اور حمزے تو اچھا نا. اب کہہ رہے ہیں کہ لام استغاثہ کے ذریعے سے کیا دیا جاتا ہے؟ کسرہ دیا جاتا ہے. جو لام اس میں داخل ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ مکسور ہوتا ہے. لزیدین پڑھے آپ؟ ہاں اس میں اور بھی کلام ہے جامع کے اندر تفصیلی گفتگو میں کچھ چھوڑنا پڑا آپ کو کیونکہ وہ آپ جامع میں پڑھو گے تو وہاں بات آئے گی. کچھ باتیں جو آپ کی سمجھنے کے بعد آ سکے. پھر لام پہ زبر کیوں دے دیا پھر آپ نے؟ لزیدین یا لزیدین. لام مفتوح رہے گا لیکن لام جس پر داخل ہوا وہ مفعول کیا ہوگا؟ مکسور رہے گا. یا لزیدین تعجب کے مقام استقام مقام. یا لزید اے زید. اس کی وجہ یہ ہے کہ لام کو مفتوح پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ ادعو کا قاف کیا ہے کہ مقام پر کون ہے؟ یا زید کیا ہے اصل میں؟ ادعو کا. ادعو کی جگہ پہ کیا لگے آ گیا آپ؟ یا لگے آ گیا نا. اور کاف کی جگہ پہ کیا لگے آ گیا آپ؟ زید کو. یہ تو ہوا. تو کہہ رہے ہیں کہ کاف کے اوپر جب لام جارہ داخل ہوتا ہے آپ پڑھ چکے ہو کو اسماء ضمیر مجرور لگا لکما لکم ٹھیک ہے یا مضاف ہو جائے غلام غلامکما. تو ضمیر مجرور جب کاف پہ داخل ہو جائے تو وہ کاف کیا ہے؟ مفتوح ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو منادہ کیا ہے بیٹا؟ اس جو یہ ہوتا ہے کاف کیا ہوتا ہے وہ اس میں کے مقام پر ہے. یعنی اس میں جو ہے نا وہ کاف کے مقام پر ہے. اس میں کیا ہے؟ ادعو کا کہ نہیں ہے؟ منادہ کاف کے مقام پر ہے. اور کاف کے اوپر جو یہ داخل ہو جائے کیا لام جارہ وغیرہ لام استغاثہ نہیں مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کاف کیا ہوتا ہے وہ مفتوح ہے کہ نہیں وغیرہ. تو کاف میں مفتوح ہے ٹھیک ہے. اب کاف کس کی جگہ پر موجود ہے؟ یہ زید کی جگہ پر موجود ہے. انہوں نے کیا کیا لیا وہ زید کی جگہ پر جو کاف موجود ہے اس کے مفتوح کو دیکھتے ہوئے لام کو بھی کیا کرتے دے دیا مفتوح دے دیا. کیوں دے دیا ہے؟ تاکہ کیا ہو جائے لام جارہ اور لام استغاثہ کا دماغ فرق ہو جائے. اگر آپ یہ پڑھ لیں گے یا لزیدین تو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ لام یہ جارہ والا ہے یا پھر لام استغاثہ والا ہے منادہ والا ہے. کچھ سمجھ میں آئے گا کیا؟ تو دونوں کے درمیان فرق پیدا کرنے کے ایسا کر دیا گا. سمپل بات کیا ہے کہ کاف کیا ہے؟ زید کے مقام پر موجود ہے. یا زیدو کے مقام پر کیا ہے؟ ادعو کا آیا. یہ تو آیا ادعو کا میں کیا کر لیا آپ نے؟ یا کو ہٹا دیا ادعو کو ہٹا دیا یا لے کے آ گئے کاف کی جگہ پہ ہٹا کر کے آپ کیا لے کے زید کیا نہیں یا زیدو ادعو کا کام مقام الٹا ہو رہا ہے ٹھیک ہے. اب کیا کیا کاف وہاں پہ مفتوح ہے تو لام کو بھی نے کیا کر دیا مفتوح کر دیا کیسا نہیں دیا وغیرہ. اچھا دوسری بات اور کیا ہے؟ چلو تفصیلیں زیادہ ہو جائیں گی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی نا لام استغاثہ. لام استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ امتحان میں پوچھا جا سکتا ہے. یعنی وہ لام جو کیا ہو گئے ایسے منادہ پر داخل ہو جائے کہ جس سے کیا ہو جائے کسی وقت مصیبت وقت مدد طلب کی جائے. شارٹ جو کوشچن آئیں گے نا بڑے ان کوشچن میں یہ چیزیں آپ سے پوچھی جا سکتی. لام استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ چلو یا لذیذ ہو گیا وہی الحاق الفیہ ولا علامہ فیہ. اور منادہ میں لام استغاثہ الف استغاثہ کو داخل کر کے کیا کیا جاتا ہے؟ فتحہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے فتحہ جیسے کہ یا زیدہ. اور کبھی کبھار آواز بڑھانے کے لیے آخر میں کیا لاتے ہیں ہائے وقفی لگے آتے ہیں یا زیدہ. وہی مثالوں نے بیان کو. اور اس وقت میں کیا ہے آخر میں لام نہیں ہوگا. کیوں؟ لام ہونے کی بنا پر کیا ہو جائے گا لام داخل ہونے کی بنا پر وہ کس کا تقاضا کرے گا؟ زیر دینے کا. اور الف کیا چاہتا ہے اپنے ماں قبل فتح چاہتا ہے تو کیا ہو جائے گا زبر زیر میں تضاد ہے. تو اسلامی استغاثہ اس میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے لکھا ہے وہی نصب اور نصب دیا جائے گا اس کے ماں سوا. ماں سوا سے مراد کیا ہے بیٹے؟ منادہ مفرد معرفہ ہو یا پھر کیا ہو جائے لام استغاثہ ہو. لام استغاثہ اور الف استغاثہ کو ایک درجے میں رکھا گیا. اسی لیے کیا زمین لے کے آ گئے ماں سوا ہما. ماں کے زمین کے مرجع کون ہے؟ 2 لوگ ہیں. ایک کے تحت 2 آ جا رہے لام استغاثہ اور الف استغاثہ دونوں کو ملا کر کے ایک. دوسرا کون ہے؟ مفرد معرفہ. مفرد معرفہ اور لام استغاثہ الف استغاثہ کے علاوہ جو صورت بنے گی ان کو کیا دیا جائے گا؟ منصوب پڑھا جائے گا. منصوب کیا ہے؟ یا عبداللہ یا طالب. اب نصب کی علامت کئی ہوتی ہے نا زبر بھی ہے تنوین بھی ہے الگ الگ ہے. ہر ایک کو دیکھو آپ. یا عبداللہ یہ کس کی مثال ہے؟ مضاف کی. یا طالب جبر کس کی مثال ہے؟ مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف کی کئی صورتیں آتی ہے. کافیت النو کے اندر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کافیت النو ہے صفحہ نمبر 92 پہ دیکھ لیجیے گا. مشابہ مضاف کا معنی ہوتا ہے ما متصل بھی لفظ یتم معنی ہو. یا دوسرا معنی آپ اس کو لے سکتے ہیں ما لا یتم معنی بدون ذکر متعلق ہی کہ جس لفظ کا معنی ہے اس کے متعلق کو ذکر کیے بغیر سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا ہے؟ مشابہ مضاف ہے. مشابہ مضاف کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے کے مضاف کو کل بیان کریں گے مضاف الیہ کو بیان نہیں کریں گے اس کا معنی سمجھ میں آئے گا. غلام و رجل آپ نے کیا کیا غلام ہوں غلام کیا غلام ہو بھائی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کیا؟ جب تک مضاف کے ساتھ مضاف الیہ کو ذکر نہیں کریں گے تو معنی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ایسے ہی مشابہ مضاف میں وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں کیا ہے
نہ ذکر کی جائے تو ایک لفظ کا معنی سمجھ میں نہیں آپ کو. یا طالعن کیا ہے طالعن؟ یہ طالعن جبل اے پہاڑ میں چلنے والے بند یہ ہو جائے گا. مشابہ مضاف سے مراد کیا ہے؟ جس طرح مضاف کا معنی بغیر مضاف الیہ کا سمجھ میں نہیں آتا ایسے جو مشابہ مضاف ہو اس کے ساتھ کسی اور کا ذکر نہ کیا جائے تو ہمارا سمجھ میں نہ. اس کی چند صورتیں ہیں بڑے. کبھی کبھار کیا ہو جاتا ہے یہ لفظ مرفوع بھی ہوتا ہے. یا حسناً وجہہ مشابہ مضاف ہے کون؟ وجہہ. یا حسناً اے وہ بندہ جو عمدہ ہے. عمدہ ہے کسی اعتبار سے؟ وجہہ چہرے کے اعتبار سے. وجہہ کیا ہو گیا؟ مرفوع ہو گیا. کبھی کبھار منصوب بھی ہو سکتا ہے, کبھی کبھار مجرور بھی ہو سکتا ہے. یا مسافراً الی مصر یا مؤدیاً واجبہ منصوب ہو گیا. کبھی کبھار کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تفسیر گفتگو کہاں ہے؟ کافی تو نوٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ مثال دیکھیں آپ, یا عبداللہ کسی مضاف کی مثال ہے. یا طالعن جبل کس کی مثال ہے؟ یا رجلاً یہ نکرے غیر معینہ کی مثال. توجہ بیٹے, یا رجل بولو گے نکرے معینہ تو کیا چلے جائے گا؟ مفرد معرفہ میں چلے گا اس کا اعراب. اور یا رجلاً لغیر معین, اور یہ اس صورت میں بھی یا رجلاً وہ بندہ کہے جو کیا ہو؟ نابینا ہو. کون بندہ کہے گا؟ جو نابینا ہو. اگر بینا بندہ کہتا ہے یا رجلاً تو اس صورت میں بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کا اعراب کچھ اور چلے جائے گا. تو یہاں پہ تاکید لانے ضروری ہے. کیا ہے؟ یا رجلاً لغیر معین, غیر معین بندے کے لیے وہ بندہ کہے جو کیا ہو؟ نابینا ہو. اس کی وضاحت صافیہ کے اندر شاید کی موجود ہے غالباً. چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ بات آ گئی نا؟ توابع منادہ کے بعد انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں. صلو علی